کیا آپ نے دا ایول ڈیڈ نامی خوفناک انگریزی فلم دیکھ رکھی ہے؟ آج بھی انسان اتنی ہی شدت سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا مرنے کے بعد ہماری روحیں کہاں جاتی ہیں؟ کیا وہ کتاب جو تمام بلاؤں کو بلانے کا موجب بنتی ہے، ایسی کتاب ایگزسٹ کرتی ہے جو اس دنیا کے بارے میں جانتی ہے جس کا ہماری دنیا سے ایک پردہ ہے؟ ہرمس ٹریسمیگسٹس کہتا تھا کہ انسان ری انکارنیٹ ہوتا ہے، کہ بہت بار یہ کتاب منظر عام پر آئی اور ہر بار کچھ عرصہ سطح پہ رہنے کے بعد اس کتاب کو بین کیا گیا، جلا دیا گیا۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے کہ انسان مرنے کے بعد کہاں جاتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسی کتاب موجود ہے بعض لوگوں کے نزدیک کہ جو بتاتی ہے کہ انسان کی روحیں پرواز کر کے کہاں جاتی ہیں، اور جس جہاں پہ وہ روحیں پرواز کر کے جاتی ہیں وہاں اور کون کون سی مخلوقات پائی جاتی ہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے نیکرونومیکون پہ، اور شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے نیکرونومیکون کے بارے میں آج پہلی دفعہ سنا ہو، لیکن وہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا آپ نے دا ایول ڈیڈ نامی خوفناک انگریزی فلم دیکھ رکھی ہے، تو شاید بہت سارے لوگوں نے وہ مووی نہ بھی دیکھی ہو، پر آپ میں سے اکثریت نے یہ نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ دوستو، اس مووی میں جس کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے، کیا وہ کتاب جو تمام بلاؤں کو بلانے کا موجب بنتی ہے، اس کتاب کا نام تھا دی نیکرونومیکون۔ اور دنیا کی اکثریت اس بات پہ قائل ہے کہ نیکرونومیکون واقعی ایگزسٹ کرتی ہے۔ یہ نیکرونومیکون یا دا بک آف ڈیڈ کیا ہے، اس کا آج کے دور سے کیا لینا دینا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے، یہ ہم جانیں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں۔ تو چلے آئیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ نیکرونومیکون یا پھر دا بک آف ڈیڈ، اس کا آغاز ہوتا ہے ایچ پی لو کرافٹ نامی ایک مصنف سے جو اپنے دور میں مشہور تھے خوفناک کہانیاں لکھنے کے حوالے سے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایچ پی لو کرافٹ نے بہت ساری خوفناک کہانیاں لکھیں، اور مشہور ہے کہ آج کی تاریخ میں ہم جو بھی خوفناک فلم یا کہانی دیکھتے، پڑھتے اور سنتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس کی کڑی جا کے ایچ پی لو کرافٹ کے کسی نہ کسی ناول سے جا ملتی ہے۔ وہیں ایچ پی لو کرافٹ نے ایک کہانی لکھی تھی جس کا نام تھا دی ہاؤنڈ۔ اس کہانی کے اندر پہلی دفعہ ذکر کیا گیا تھا نیکرونومیکون کے بارے میں، یعنی کہ ایسی کتاب ایگزسٹ کرتی ہے جو اس دنیا کے بارے میں جانتی ہے جس کا ہماری دنیا سے ایک پردہ ہے۔ بعد میں بہت سارے صحافیوں نے ایچ پی لو کرافٹ سے پوچھا کہ یہ تصور آپ نے کہاں سے لیا اس کتاب کا، تو اس کا ایچ پی لو کرافٹ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آیا پیکاٹرکس غایۃ الحکیم، جو کالے جادو کے حوالے سے یورپ بھر میں بہت ہی مشہور کتاب تھی، کہ آیا آپ نے پیکاٹرکس سے اس کا کوئی حوالہ لیا ہے، تو اس پہ بھی ایچ پی لو کرافٹ نے محض اسمائل کرنے پہ اکتفا کیا اور کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا جان جائے گی کہ نیکرونومیکون میں کتنا حقیقت ہے اور کتنا اس میں افسانہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن یہ وقت ایچ پی لو کرافٹ کی زندگی میں تو نہ آیا۔ اس کے بعد جب بھری جوانی میں انتہائی تکلیف دہ موت کی وجہ سے ایچ پی لو کرافٹ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اس کے 1 سال بعد یعنی سن 1938 میں ان کی الماری سے ایک خط ملتا ہے۔ وہ خط کیا تھا؟ وہ خط تھا دی نیکرونومیکون کی کہانی۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ ایک نئی کہانی لکھ رہے تھے، لیکن بہت سارے ان کے پڑھنے والے یہ مانتے ہیں کہ در حقیقت ایچ پی لو کرافٹ ایک حقیقی کہانی لکھنے لگے تھے نیکرونومیکون کے بارے میں، اور کچھ طاقتیں نہیں چاہتی تھیں کہ دی نیکرونومیکون کی اصلیت دنیا کے سامنے آ سکے، لہٰذا ایک انتہائی پراسرار بیماری میں تکلیف کی حالت میں 45 سال کی عمر میں ایچ پی لو کرافٹ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پر اس تحریر میں کیا تھا؟ اس تحریر میں کہانی تھی دی نیکرونومیکون کی۔ دوستو، یہاں اگر میں آپ سے اس خط کا متن شیئر کروں کہ اس کے اندر لکھا ہوا کیا تھا، تو یہاں بڑی تفصیل سے لکھا ہوا تھا ایک شخص کے بارے میں جس کا نام تھا الحضرت۔ الحضرت کو بچپن سے ایکسپلوریشن کا شوق ہوتا ہے، اور وہ کائنات کے رازوں کو بڑے تفصیل سے جاننا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی شوق میں ایک دن وہ ایک ایسا سبسٹنس کنزیوم کر لیتا ہے یا اس کا نشہ کر لیتا ہے کہ اس کے دماغ کے بہت سارے تالے کھل جاتے ہیں۔ اسے وہ مخلوقات دکھائی اور سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں جنہیں عام حالت میں دیکھنا یا سننا ناممکن ہوتا ہے۔
اس کی اس حالت کو وہاں کے مقامی لوگ پاگل پن کا نام دیتے ہیں، اسی لیے اس خط میں بھی الحضرت کو میڈ عرب کہا گیا ہے، یعنی ایک پاگل عرب شخص۔ اور اپنی اسی پاگل پن کی حالت میں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر مصر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ مزید یہاں لکھا گیا تھا کہ جب وہ مصر جا رہا تھا تو اس سے قبل وہ عراق جا پہنچتا ہے، وہ عراق کے ایک مشہور شہر بابل میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہاں بابل میں اس کی ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوتی ہے یا ایسی مخلوقات سے ہوتی ہے جس سے اس کی زندگی کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ یہاں وہ دو خداؤں کا پجاری بن جاتا ہے جن کے نام کتلہو اور سوگ ستوت ہوتے ہیں۔ وہ ان کی عبادت شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی یہ دونوں نام نہاد خدا اسے دنیا کے اس کونے یا رازوں سے واقف کر دیتے ہیں جہاں صرف اور صرف شیطانی طاقتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ اور اپنے اسی پاگل پن کی حالت میں الحضرت ایک کتاب لکھتا ہے جس کا نام ہوتا ہے العازف۔ یہاں ایچ پی لو کرافٹ العازف کے جو معنی بتاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ہاؤنڈ کے، یعنی ڈیمن ہاؤنڈ۔ رات کے وقت جو جانور آوازیں نکالتے ہیں اس ساؤنڈ کو العازف کہا جاتا ہے بقول ایچ پی لو کرافٹ کے۔ اور اس کتاب میں الحضرت وہ تمام واقعات، تنتر منتر اور مخلوقات کے بارے میں لکھتا ہے جو اپنے ایکسپلوریشن کے دوران اس کے سامنے آئے ہوتے ہیں یا جن سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوتی ہیں۔ اور یہ کتاب 7ویں صدی میں مکمل ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ کتاب منظر عام سے غائب ہو جاتی ہے۔ اور یہ کوئی 1-2 دن کے لیے غائب نہیں ہوتی بلکہ لگ بھگ 250 سال تک اس کتاب کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اسپین میں سن 950 میں یہ کتاب سامنے آتی ہے اور پہلی بار اس کا ترجمہ عربی سے اسپینش زبان میں کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم نے پیکاٹرکس کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی تب بھی ذکر کیا تھا کہ پہلا ترجمہ پیکاٹرکس یا غیاۃ الحاکم کا عربی سے جس زبان میں کیا گیا تھا وہ اسپینش زبان تھی۔ اور دوستو، پیکاٹرکس والی ویڈیو سے ہم یہ بات تو بخوبی جان ہی چکے تھے کہ کس طرح اسپین کے حکمرانوں نے عربوں کی لکھی ہوئی ہر اس کتاب کا ترجمہ کروایا جو عوامی طور پہ تو بہت مقبول تھی، پر حکمرانی طور پر یا اس دور کے علماء کے نزدیک وہ کتابیں ممنوع قرار دے دی گئی تھیں۔ اور وجہ یہی تھی کہ ان کتابوں میں جادو ٹونا کے بہت سارے شکوک و شبہات تھے۔ لہٰذا ایچ پی لو کرافٹ کی بات یہاں تو سمجھ آتی ہے کہ واقعی اس دور میں مسلم کتابوں کا عربی سے اسپینش زبان میں ترجمہ کیا جا رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کوئی نیکرونومیکون نامی کتاب بھی وجود رکھتی ہو، یا عربی میں اگر میں کہوں العازف نامی کتاب بھی کوئی وجود رکھتی ہو جس کا ترجمہ اسپین کے حکمرانوں نے اپنی زبان میں کروا لیا تھا۔ بعد میں ایچ پی لو کرافٹ بتاتے ہیں یا اپنے اس خط میں لکھتے ہیں کہ بہت بار یہ کتاب منظر عام پر آئی اور ہر بار کچھ عرصہ سطح پہ رہنے کے بعد اس کتاب کو بین کیا گیا، جلا دیا گیا۔ اور موجودہ دور میں محض 5 کتابیں ایسی ہیں نیکرونومیکون کی جو اپنی صحیح سلامت حالت میں دنیا کی مختلف لائبریریز یا پھر شاہی لائبریریز کا حصہ ہیں۔ دوستو، یہ بات ایچ پی لو کرافٹ نے لکھی سن 1938 میں۔ اب ایچ پی لو کرافٹ کی اس تمام کہانی میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، پر ایک بات تو طے ہے کہ جب سے انسان نے شعور پایا ہے، ایک ریولوشن آیا ہے انسان کے اندر، تب سے ایک تجسس بھی ہے کہ آخر مرنے کے بعد کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے۔ تو چلے آئیں اب ذرا اس ٹاپک پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فلسفے کے بارے میں کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی انسان کی سوچ پنپتی ہے، وہ کسی نہ کسی فلسفے سے ہی آئی ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کے مر جانے کے بعد اس کا کانشیس کہاں جاتا ہے، اس کی روح کہاں جاتی ہے، قدیم دنیا سے مختلف فلاسفرز نے اس کے مختلف نظریات پیش کیے ہیں۔ اگر یہاں میں ماضی قریب میں چلا جاؤں تو 16ویں صدی میں پیدا ہونے والے فرانس کے فلاسفر رین ڈیسکارٹے یہ ڈوئلزم کے حامی تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسان کا جسم اور انسان کا کانشیس 2 مختلف مخلوقات ہیں۔ انسان کا جسم دنیا میں مر بھی جائے تو اس کی روح دنیا میں ہی رہتی ہے اور یہ رہتی ہے۔ دوسری جانب پلاٹو، ایک مشہور یونانی فلاسفر جو 5 قبل مسیح اس دنیا میں تھے، ان کا ماننا تھا کہ انسان کا جسم تو عارضی ہوتا ہے پر اس کی روح امورٹل ہے۔
انسان کا جسم دنیا میں دب کر ختم ہو جاتا ہے، پر روح جس جگہ جاتی ہے وہاں وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ جبکہ تیسرا نظریہ تھا ایپیکیورس کا۔ ایپیکیورس بھی ایک یونانی فلاسفر تھے۔ ان کا نظریہ تھا کہ انسان کا کانشیس یا انسان کا جسم یہ ایک ہی چیز ہوتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ انسان کا کانشیس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ آج کے دور کے ایتھزم اور ایگنوسٹسزم سے بہت قریب ہے۔ جبکہ ایک چوتھا نظریہ بھی تھا۔ چوتھا نظریہ دیا ہرمیس ٹریسمیگسٹس نے۔ ہرمیس ٹریسمیگسٹس کہتا تھا کہ انسان ری انکارنیٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا پنرجنم ہوتا ہے، ایک اور جنم ہوتا ہے، اور اس وقت تک اس کا جنم ہوتا رہتا ہے جب تک وہ کسی پاک حالت میں نہ مر جائے اور اس کی روح جا کے ڈیوائن روح سے مل نہ جائے۔ یہ نظریہ بہت زیادہ ملتا ہے ہندوازم یا سناتن دھرم کے پنم جنم والے نظریے سے۔ دوستو، یہاں میں آپ سے ہرمیس ٹریسمیگسٹس کے بارے میں مزید بات کروں گا کہ یہ وہی ہرمیس ہیں جن کے بارے میں پیکاٹرکس میں بہت تفصیل سے بات کی گئی ہے، اور پیکاٹرکس نے بتایا گیا ہے کہ یہ اس ہرمیس کو سابعین اپنا پیغمبر مانتے تھے، اور سابعین وہ ہیں جنہیں قرآن پاک نے ستارہ پرست کہا ہے۔ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ ہرمیس ٹریسمیگسٹس کے نام کا دوسرا حصہ ٹریسمیگسٹس کے معنی ہی اس شخص کے ہیں جو 3 دفعہ دنیا میں آ چکا ہو، 3 مختلف اشکال میں، اجسام میں، اور 3 مختلف جگہوں پہ۔ لہٰذا سابعین بھی ری انکارنیشن یا پنم جنم دوبارہ سے دنیا میں آنے کے قائل تھے۔ اسی لیے پیکاٹرکس میں نیکرومینسی یعنی کہ مردوں سے رابطہ کرنے کے جتنے بھی جنتر منتر ملتے ہیں وہ سابعین سے ہی ملتے ہیں۔ اسی حوالے سے سابعین کا ایک تجربہ یا ایک چلہ بہت مشہور تھا اس دور میں، جسے چائلڈ ایکسپیریمنٹ کا نام دیا جاتا تھا۔ اس چلے میں ایک زندہ انسانی بچے کی بلی چڑھائی جاتی تھی، قربانی کی جاتی تھی، اور اس کی وجہ یہی ہوتی تھی کہ جب اس بچے کی روح پرواز کرے گی، اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جائے گا، تو اگلے جہان کی باتیں یا مستقبل کی باتیں اس کے چہرے سے یا اس کے کٹے ہوئے سر سے ہمیں ملیں گی۔ اس تجربے کے لیے ایک بچے کو منتخب کیا جاتا اور اسے آگ سے جلایا جاتا۔ اگر آگ اس کے جسم کے اگلے حصے پہ نشان چھوڑ جائے تو وہ بچہ قربانی کے قابل کہلاتا۔ اور ٹھیک اسی طرح اگر اگلے حصے پہ نشان نہ ہو، پچھلے حصے پہ کمر والی سائڈ پہ آگ نشان چھوڑ جائے، تو اس کا مطلب تھا کہ یہ بچہ قربانی کے قابل نہیں ہے۔ اگر آپ مزید تفصیل پڑھیں تو پتہ چلتا تھا کہ کس طرح ایک کمرے میں لے جایا جاتا اور ایک ہی وار میں اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا، اور پھر کچھ منتر پڑھے جاتے، وہ ان کے جو بابا تھے، سیج تھے، انہیں اس کٹے ہوئے سر سے پیغام ملا کرتے تھے۔ شیطان کے پیغام تھے، لیکن ان کے بقول یہ اگلی دنیا کے پیغام تھے جو روح آ کر انہیں دیا کرتی تھی۔ لیکن جب پہلی دفعہ عربی سے ترجمہ کیا جا رہا تھا پیکاٹرکس کا، تو جو مترجم تھے انہوں نے اس ڈر سے غلط ترجمہ کیا، ٹھیک باتیں نہیں لکھیں، اور بچے کی قربانی کی جگہ آخر میں مرغے کا سر استعمال کر لیا۔ وہ کہا گیا کہ بچے کو قربان نہیں کیا جاتا، مرغے کو قربان کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے آج کے ریسرچرز کے حوالے سے کہ مترجم خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر الفونسو کو معلوم پڑ گیا کہ ہم کسی شیطانی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں جس میں بچوں کی قربانیاں دی جا رہی ہیں، تو یہ تمام پروجیکٹ بند ہو جائے گا، ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ لہٰذا عربک زبان سے جب ٹرانسلیشن کی گئی اسپینش زبان میں، تو بہت ساری چیزیں تبدیل کر دی گئیں۔ ٹھیک اسی طرح بچوں کی قربانی کو تبدیل کر دیا گیا مرغے کی قربانی سے۔ باقی تمام باتیں بچے والی ہی رکھی گئیں، لیکن جب سر قلم کرنے کا وقت آتا تو سامنے مرغے کو لے آتے اور مرغا کاٹا جاتا، اور یہ سب کچھ کیا جاتا ایک ستارے مارس کے حاکم جن کو خوش کرنے کے لیے۔ ان کے نزدیک کہ جتنی برائیاں آتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں، اس کا موجب مارس کا حکمران ہوتا ہے، مریخ کا حکمران ہوتا ہے جو ایک جن ہے۔ لہٰذا اسے خوش کرنے کے لیے، اس شیطان کو خوش کرنے کے لیے قربانی کر دی جاتی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا جاؤں کہ صرف مرغے کو قربان نہیں کیا جاتا، بلکہ مختلف فرقے تھے سابعین کے۔ کچھ بکروں کو قربان کرتے اس طرح، اور کچھ گائے کو قربان کرتے۔ وہیں گائے کو قربان کرنے والے فرقے کے ایک بہت بڑے سیج یا بابا جن کا نام تھا برتم البرہمی۔ برتم البرہمی کے بارے میں پیکاٹرکس میں بڑے تفصیل سے لکھا ہے
کہ یہ شخص اپنے آخری وقت میں ہجرت کر کے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے تھے اور وہاں جا کے انہوں نے اپنے ایک نئے فرقے کی بنیاد رکھی جسے آج کے دور میں برہمن کہا جاتا ہے۔ دوستو یہ تمام باتیں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں جو 9ویں یا 10ویں صدی میں لکھی گئی ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ پنرجنم یا ری انکارنیشن کا کانسیپٹ ہندو دھرم میں کہاں سے آیا ہے، گائے کو کیوں اتنی اہمیت دی جاتی ہے اور برہمن کیوں اتنی اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ برہمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خدا کے منہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جس طرح وہ سٹیجز بتائے جاتے ہیں نا کہ ہر ذات پرشوا کے مختلف پارٹ سے پیدا ہوئی ہے، تو برہمن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ منہ سے پیدا ہوئی ہے جہاں سے الفاظ نکلتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہرمس یا حدریث علیہ السلام یا انوک یہ وہ پیغمبر تھے جنہوں نے انسان کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ لہٰذا اگر آپ برتم البرہمی کی تاریخ پڑھیں، وہ ہندوازم کی تاریخ پڑھیں، تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو مماثلت دکھائی دے گی۔ اب اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے تو خدا بہتر جانتا ہے، پر ہم نے یہاں وہی بات کی جو کتاب میں لکھی ہوئی تھی۔ دوستوں مرنے کے بعد روحیں کہاں پہنچ جاتی ہیں یا اس جہاں کے کیا حالات ہیں، یہ تجسس صرف قدیم وقت تک محدود نہیں ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی یہ تجسس جوں کا توں موجود ہے۔ آج بھی انسان اتنی ہی شدت سے یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا مرنے کے بعد ہماری روحیں کہاں جاتی ہیں، اور وہاں کے حال احوال لینا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں طریقہ کار اور نام تو بدل گئے پر سوچ وہی ہے۔ کسی دور میں انہیں سابعین کہا جاتا تھا یا نیکرومینسی کا عمل کرنے والا کہا جاتا تھا، اور آج کے دور میں انہیں کہا جاتا ہے حمزات قابو کرنے والے۔ آج بھی انسان کو حمزات اور قرین کو قابو کرنا ہے۔ وجہ صرف یہی کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جاننا ہے۔ حمزات کو قابو کرنے کا ایک عمل کتابوں میں بڑا مشہور ہے، جس میں ایک تاریک کمرے میں آپ ایک موم بتی رکھتے ہیں اپنی کمر کے پیچھے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ دیوار پہ آپ کا سایہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر کچھ بیریئرز لگائے ہوئے ہیں اللہ پاک نے، تاکہ بہت ساری مخلوقات کا ہم سے ڈائریکٹ رابطہ نہ ہو سکے اور ہم انہیں دیکھ نہ سکیں۔ ان بیریئرز کو توڑنے کے لیے کچھ فریکوینسیز، ساؤنڈز اور آیات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ان ساؤنڈ فریکوینسیز اور آیات سے ہم چلہ کیا جاتا ہے کہ جس چلے کے لگ بھگ 37 یا 38 دن بعد وہ سایہ دیوار پر حرکت کرنا دکھائی دے جاتا ہے۔ وہ دراصل آپ کا حمزات یا قرین ہوتا ہے۔ وہ ایک شیطان ہوتا ہے جو آپ کی پیدائش سے ہی آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور اس کو قابو کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے حمزات کے ذریعے باقی لوگوں کے حمزات کو قابو کر سکیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، کیونکہ روح تو چلے گئی عالم ارواح میں، جسم چلا گیا قبر میں۔ قرین یا وہ شیطان جو پیدائش سے آپ کے ساتھ موجود ہے وہ دنیا میں ہی گھوم رہا ہے، آپ اس کو قابو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ زیادہ تر بہت ہی غلط اور نقصان دہ نکلتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ انہوں نے حمزات کو قابو کر رکھا ہے، پر در حقیقت حمزات یا قرین نے ان کو قابو کر رکھا ہوتا ہے۔ انسان جانے انجانے میں ان حمزادوں کی یا قرین کی وہ تمام شیطانی خواہشات پوری کر رہا ہوتا ہے جو اسے کفر کے اندھیرے تک دھکیل دیتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جنہیں نیکروفیلیا کہا جاتا ہے۔ نیکروفیلیا، نیکرو یعنی مردہ، فیلیا محبت، مردوں سے محبت کرنا۔ پاکستان میں یہ ٹرمز آپ نے بہت کم سنی ہوگی انگریزی میں، پر اردو میں بہت زیادہ سنی ہوگی کہ آپ اکثر یہ واقعات پڑھتے ہوں گے کہ فلاں قبرستان میں ایک خاتون کی قبر کے ساتھ زیادتی کر دی گئی، فلاں قبرستان میں ایک نوجوان لڑکی جو حالیہ دنوں میں جس کا انتقال ہوا تھا اس کی لاش نکال کر اس کے ساتھ غلط کام کیا گیا۔ دوستو یہ شوق یا ہوس سے نہیں ہوتا، یہ نیکروفیلیا، نیکرومینسی، کالے جادو کی ایک قسم ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا علم کوئی غلط ہو جاتا ہے حمزات والا، اور حمزات آپ پہ حاوی ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو اس دھوکے میں رکھتا ہے کہ اگر آپ نے مزید حمزات قابو کرنے ہیں بنا چلہ کاٹے اور ایک سپیریئر پاور آپ نے حاصل کرنی ہے، تو آپ کو اس عورت سے جو مر گئی ہے اس سے جسمانی تعلق قائم کرنا پڑے گا، جس سے آٹومیٹکلی اس کا جو قرین ہوگا وہ آپ کی زوج میں آ جائے گا، آپ اس کے شوہر بن جائیں گے، جس سے آپ کو ایک انلیمیٹڈ پاور ملے گی۔ ظاہر بات ہے
یہ شیطانی دھوکہ ہے جس میں جھوٹ کی سوا کچھ بھی نہیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ شیطانی چرخے میں پھنس جاتے ہیں، حمزات کریم کو قابو کرنے کے چرخے میں پھنس جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں بچتا کہ آپ ان کی شیطانی خواہشات پہ عمل کریں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سے کام لے رہے ہیں، پر در حقیقت آپ سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ کام ہوتا ہے خدا سے دوری کا، شیطانیت کا۔ نیکروفیلیا کی ایک بدترین مثال ہمیں سن 2011 22 ستمبر کو ملتی ہے، جب وہاڑی کے علاقے پیر کورا شاہ کی قبرستان میں ایک 60 سالہ خاتون کی لاش قبر سے باہر ملتی ہے۔ نہ صرف اس کی لاش قبر سے باہر ہوتی ہے بلکہ وہ کفن میں بھی نہیں ہوتی، اور تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اس لاش کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع ہوتا ہے تو کلپریٹس پکڑے جاتے ہیں۔ یہ کلپریٹس ہوتے ہیں 2 باپ بیٹے، ایک کا نام تھا ناصر مسیح اور ایک کا تھا رانجھا مسیح۔ مزید تحقیقات سے معلوم ہوا کہ گورکن کو انہوں نے پیسے دیے تھے اور اس سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ آس پاس کی تاریخوں میں یا انہی دنوں میں کسی عورت کی کوئی لاش آئی ہے یہاں پر۔ گورکن نے یہ غلطی کی کہ انہیں بتا دیا کہ فلانی قبر میں تازہ لاش آئی ہے، لہٰذا ان باپ بیٹوں نے اپنے کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہاں چلہ کاٹا، اور چلہ کاٹنے کے بعد رات کو اس لاش کے ساتھ بے حرمتی کی اور اس کے کفن کو آگ لگا دی۔ پولیس کی چھترول کے بعد جب مزید ان باپ بیٹوں نے باتیں کیں تو تھانے میں موجود تمام پولیس اہلکاروں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سب ہم کالے جادو کے لیے کر رہے تھے، کہ اس سے ہم اس خاتون کے کرین یا حمزات کو قابو کر لیتے اور پھر ہم جس چیز کو چھوتے وہ سونا ہو جاتی، ہمیں مستقبل کی خبریں مل جاتی، ہمیں جوئے سٹے کے نمبر مل جاتے۔ جو صرف یہ ایک مثال نہیں، گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان میں ایسے درجنوں واقعات سامنے آ چکے ہیں جہاں مری ہوئی عورت کی لاش کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ لوگ اسے نفسیات کا مسئلہ بھی سمجھتے ہیں، پر اکثر اوقات یا بیشتر واقعات میں اصل وجہ کالا جادو اور حمزات کو قابو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 اور 38 پڑھیں اور ساتھ میں ہی سورہ کاف کی آیت نمبر 23 اور 27 پڑھیں تو آپ کو بہت تفصیل سے معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح یہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے جو پیدائش سے آپ کے ساتھ ہے، اور کس طرح آخرت میں جب پوچھا جائے گا اس شیطان سے کہ تم نے اس بندے کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو یہ کہے گا کہ اس انسان نے اپنی مرضی سے کیا، میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے تو نہیں لے کے گیا۔ اور حقیقت میں ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ شیطان آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہیں نہیں لے کے جاتا، لیکن آپ کے دماغ میں وہ خناس بھر دیتا ہے، وہ شیطانی خیالات بھر دیتا ہے کہ جس پہ عمل کرتے ہوئے آپ رحمان سے بہت دور ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کا آغاز ہم نے کیا تھا دی نیکرونومیکون یعنی دا بک آف ڈیڈ کے حوالے سے، لیکن ہم نے جانا کہ جب بھی آپ ان مخلوقات یا علوم کے بارے میں تجسس رکھتے ہیں یا انہیں حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے ہیں جن سے ہمیں روک دیا گیا ہے، تو نتیجہ ہمیشہ بھیانک نکلتا ہے۔ اور ویسے بھی شیطان کا ساتھ یا شیطان سے دوستی دراصل کوئلوں کی دلالی کا وہ کاروبار ہے کہ جو آپ کا ایمان اور جسم سب کا سب کالا کر دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔